بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 سال گزرنے کے باوجود وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہا۔ آخر بچے کی خواہش شدت اختیار کر گئی تو ڈاکٹروں سے رجوع کیا، جنہوں نے میاں بیوی کے ٹیسٹ کروائے، پھر کچھ دوائیں اور انجیکشن تجویز کیے۔ طویل علاج معالجے کے بعد کوئی صورت نہ بنی تو حکیموں اور سنیاسیوں کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ وہاں سے مایوسی ہوئی تو تعویذ گنڈے والوں کی چوکھٹ پکڑ لی۔ طفل تسلیوں میں مزید 1 برس بیت گیا، مگر وقت اور پیسے کے ضیاع کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ پھر کسی کے کہنے پر روحانی علاج کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایک بابا جی نے فجر کی نماز کے بعد اسم اعظم کی تسبیح اور مسلسل 40 روزے رکھنے کی تاکید کی اور وثوق سے کہا کہ انشاءاللہ بانجھ پن کا خاتمہ ہو جائے گا، مگر زرینہ یہ مشقت جھیلنے پر آمادہ نہ ہوئی۔ اب تو خاندان والوں نے بھی باتیں بنانا شروع کر دیں۔ کوئی کہتا لڑکی میں نقص ہے، دوسرا بولتا زاہد کو چاہیے کہ دوسری شادی کر لے، پیچھے کوئی نام لینے والا تو ہو، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے پہلی بار دیکھا کہ ایک عورت دوسری عورت کے لیے اتنی سنگ دل بھی ہو سکتی ہے۔ زاہد کی محبت اور مرغن غذاؤں نے زرینہ کو فربا کر دیا تھا۔ وہ سارا دن نئی نویلی دلہن کی مانند پلنگ پر پڑی رہتی، ملازمہ گھر کی صفائی کر جاتی اور وہ رانی بنی حکم چلاتی۔ زرینہ کے ذمے بس 3 وقت کا کھانا پکانا تھا۔ وہ یہ کام خوشی خوشی انجام دیتی اور بھانت بھانت کے کھانے پکا کر زاہد کا من موہ لیتی، لیکن بچہ نہ ہونے کے باعث آہستہ آہستہ میاں بیوی میں فاصلے بڑھنے لگے۔ زاہد کی زرینہ میں دلچسپی کم ہوتی گئی اور نوبت تو تکار تکان پہنچی۔ اب خاندان والے دونوں کی جدائی کے منتظر تھے کہ دیکھیں کون پہل کرتا ہے۔ زاہد کھویا کھویا سا رہنے لگا، دکان پر بیٹھے بیٹھے اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتا اور کبھی خواہ گاہکوں سے الجھ پڑتا۔ اسے زرینہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان یاد آتے اور کبھی وہ انتہائی قدم اٹھانے کی سوچتا۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ ایک روز کسی ضروری کام سے اسے باہر چچا کے پاس جانا پڑ گیا۔ شدید گرمی اور 13 گھنٹوں کی طویل مسافت کے بارے میں سوچ کر اس نے ارادہ ملتوی کرنا چاہا، مگر کام کی نوعیت ہی کچھ ایسی تھی کہ اسے جانا ہی پڑا۔ چودھری اقبال زاہد کے سگے چچا تھے۔ ان کا ایک بڑا فارم تھا جہاں وہ کھیتی کرواتے تھے۔ جب زاہد چچا کے ڈیرے پر پہنچا تو سورج غروب ہونے کو تھا۔ گرد سے اٹے تھکے ہارے مزدور کھیتوں سے بیلوں سمیت لوٹ رہے تھے۔ چودھری اقبال کے بیلوں کی جوڑی ڈیرے میں داخل ہوئی تو وہ جوڑی کے بجائے جوڑا تھا، یعنی 1 بیل اور 1 گائے۔ چودھری صاحب نے نوکر دین محمد سے پوچھا، گائے سے خوب ہل چلوایا ہے کہ نہیں؟ دین محمد نے کہا، چودھری صاحب آج تو اسے 2 منٹ کے لیے بھی سستانے نہیں دیا اور چارہ بھی بس ایک ہی وقت دیا ہے۔ چودھری نے اسے شاباش دی۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن زاہد نے دلچسپی اور حیرت سے دونوں کے سوال جواب سنے تھے۔ زاہد نے خیریت وغیرہ دریافت کرنے کے بعد چچا کو اپنے آنے کا مقصد بتایا اور پھر موقع پاتے ہی گائے والا قصہ چھیڑ دیا۔ چودھری اقبال نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور بتایا، ہم گائے کے ساتھ یہ سلوک اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اس کی نسل بڑھ سکے۔ یہ گائے زیادہ کھانے اور آزاد پھرنے کی وجہ سے وقت سے پہلے جوان ہو گئی تھی اور جلد ہی بول پڑی، بالغ ہو گئی۔ فطری تقاضا پورا ہونے کے باوجود یہ گابھن نہیں ہوئی۔ جب یہ دوبارہ بولی تو اسے پھر اس منزل سے گزارا گیا، مگر ناکامی ہوئی۔ اب جی میں آیا کہ اسے قصاب کو بیچ دوں، لیکن طبیعت مائل نہ ہوئی۔ آخر کسی نے ایک ٹوٹکا بتایا جو بظاہر تو ظالمانہ اور عجیب سا لگا، مگر بڑا کارگر ثابت ہوا۔ چچا کی بات سن کر زاہد کا اشتیاق بڑھ گیا اور وہ یہ ٹوٹکا جاننے کے لیے مصر ہو گیا، جس سے گائے کا بانجھ پن ختم ہو گیا تھا۔ چودھری اقبال نے بتایا، ایسا جانور جو بانجھ ہو، سب سے پہلے اس کا موٹاپا ختم کیا جاتا ہے، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دن بھر اس سے خوب کام لیا جائے اور چارہ ناپ تول کر کھلایا جائے تاکہ چربی زائل ہو۔ عام طور پر 2-4 ماہ میں اس کا موٹاپا ختم ہوتے ہی وہ زرخیز ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ یہ طریقہ کارگر اور آزمودہ ہے۔ لیکن یہ سب تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ چچا نے زاہد سے پوچھا، اپنی معلومات میں اضافے کے لیے۔ زاہد نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ زاہد نے یہ ٹوٹکا ذہن نشین کر لیا اور ضروری کام نمٹا کر لوٹ آیا۔ ایک دن کہیں جانے کے لیے زرینہ نے الماری سے نئے کپڑے نکالے تو اسے آستینے چڑھانا مشکل ہو گیا۔ زاہد پاس بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ بے اختیار اسے زرینہ موٹی سی گائے لگنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ زرینہ کے بانجھ پن کا سبب بھی موٹاپا ہی ہے۔ وہ اسی سوچ میں غرق تھا کہ زرینہ نے اٹکیلی کی، لیکن وہ خاموش رہا اور اس مذاق کا کوئی جواب نہ دیا، جس پر زرینہ کو بڑا تعجب ہوا۔
اگلے روز جب ملازمہ گھر کی صفائی کے لیے آئی تو زرینہ حسب معمول سو رہی تھی۔ زاہد نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور وہ جھاڑ پونچھ کرنے لگی۔ اچانک صفائی کے دوران ایک قیمتی گلدان اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ گلدان ٹوٹنے کی دیر تھی، زاہد نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ شور سن کر زرینہ کی آنکھ کھل گئی۔ کل آ کر اپنا حساب کر لینا اور آئندہ تمہیں کام پر آنے کی ضرورت نہیں، زاہد نے شعلہ بار آنکھوں سے کہا۔ ملازمہ بغیر کچھ کہے منہ میں بڑبڑاتی چلی گئی، جبکہ زرینہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ آخر جی کڑا کر کے بولی، خیریت ہے؟ آج صبح ہی صبح پارا چڑھا ہوا ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا جو سویرے سویرے ملازمہ کو ڈانٹ رہے ہو؟ یہ سنتے ہی زاہد کا دماغ بفر گیا، وہ انٹ شنٹ بکنے لگا۔ زرینہ یکدم سہم گئی کہ زاہد کو کیا ہو گیا ہے، اس نے تو کبھی اونچی آواز تک میں بات نہیں کی تھی۔ زاہد نے زرینہ کو گھورتے ہوئے کہا، محترمہ یہ نئی نویلی دلہنوں والے لچھن چھوڑو، اب ہماری شادی کو 6 سال بیت چکے ہیں اور تم مسحری سے یوں چپکی بیٹھی ہو جیسے کل ہی یہاں آئی ہو۔ بہت ہو گیا، اب سیدھی طرح پٹری پر آ جاؤ، ورنہ۔ زرینہ کے لیے یہ باتیں غیر متوقع تھیں، وہ ابھی ان نکیلے نشتروں سے سنبھل نہ پائی تھی کہ زاہد نے ایک اور تیر داغا۔ تمہاری وجہ سے میری بھی عادتیں بگڑتی جا رہی ہیں، نہ فجر کی نماز وقت پر نصیب ہوتی ہے، نہ صبح کی سیر کے لیے نکلتا ہوں۔ تمہارے ساتھ میں بھی دیر سے اٹھنے کا عادی ہو گیا ہوں۔ جب تمہارے ساتھ رشتے کی بات چل رہی تھی تو تمہاری تعریفوں میں یہ بات بھی شامل تھی کہ لڑکی صوم و صلات کی پابند ہے، مگر آج سے گھر کے سارے کام تم کرو گی۔ میں نے ملازمہ کو فارغ کر دیا ہے، پیسے کوئی پیڑوں پر نہیں لگتے کہ ہاتھ بڑھایا اور توڑ لیے، دن رات محنت کرنی پڑتی ہے۔ میک اپ اور مرغن غذاؤں کے علاوہ تمہارے علاج معالجے پر بے تحاشا خرچ ہو چکا ہے، اب یہ فضول خرچیاں بند کرو اور کمر باندھ لو۔ ہمارے کون سے بال بچے ہیں جو تمہیں دوسرے دھندوں سے فرصت نہیں ملتی؟ یہ کہہ کر زاہد بغیر ناشتہ کیے کام پر چلا گیا۔ زرینہ کے لیے وہ دن بڑا مایوس کن تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے غسل خانے گئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر زار و قطار رونے لگی۔ زاہد کو اچانک کیا ہو گیا ہے؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا، لیکن کوئی نتیجہ اخذ نہ کر سکی اور چپ چاپ پلنگ پر آ بیٹھی۔ اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اس ادھیڑ بن میں غلطاں وہ مسحری ہی کی ہو رہی۔ زاہد دوپہر کا کھانا کھانے آیا تو زرینہ اپنے کمرے ہی میں تھی۔ اس کا بھوک کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ باورچی خانے کا چکر لگایا مگر چولہا ٹھنڈا دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی۔ اسے بے اختیار زرینہ پر غصہ آیا۔ وہ الٹے پاؤں اپنی خوابگاہ کی طرف پلٹا تاکہ بیگم کی خبر لے۔ زرینہ اوندھے منہ مسحری پر پڑی سسکیاں لے رہی تھی۔ اسے خبر نہ ہوئی کہ زاہد کمرے میں کھڑا ہے۔ زاہد کچھ دیر یوں ہی ساکت کھڑا رہا، پھر کچھ سوچ کر دبے پاؤں واپس لوٹ گیا۔ یہ شادی کے بعد پہلی تلخ رات تھی جو بے قراری میں گزری۔ دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہ کی۔ دوسرے دن زاہد نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت زرینہ کو بتایا کہ وہ دوسری شادی کر رہا ہے اور اس نے لڑکی بھی دیکھ لی ہے۔ یہ سنتے ہی زرینہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور اسے یہ احساس کچوکے دینے لگا کہ اس نے شوہر کا کہنا نہ مان کر بہت بھیانک غلطی کی ہے۔ وہ سوتن کی مائیت میں زندگی گزارنے کے لیے قطعی آمادہ نہ تھی، لہٰذا دوسری شادی کی دھمکی نے اس کی آنکھیں کھول دیں اور اس نے دل ہی دل میں ایک مصمم ارادہ کر لیا۔ اگلے دن کے سورج نے نیا منظر دیکھا۔ زرینہ منہ اندھیرے جاگ اٹھی، نماز فجر ادا کرنے کے بعد رسوئی گئی۔ کھٹ پٹ کی آواز سے زاہد بھی اٹھ گیا اور آج فجر کی نماز مل گئی۔ ادھر زرینہ نے جھاڑو پونچھ کی، چولہا جلایا اور آٹا گوندھ کر رکھ دیا۔ چھوٹے موٹے کاموں سے فارغ ہو کر گرما گرم چپاتیاں پکائیں، فریج میں پڑا سالن نکال کر گرم کیا۔ تب تک زاہد بھی نہا دھو کر کھانے کا انتظار کرنے لگا۔ زرینہ بڑے سلیقے سے ٹرے میں کھانا چن کر لے آئی اور دونوں نے اکٹھے کھانا کھایا۔ دوپہر کو کیا پکانا ہے؟ زاہد زرینہ سے مخاطب ہوا۔ جو آپ کہیں، زرینہ بولی۔ میرا خیال ہے آج کوئی سبزی پکا لیتے ہیں، گوشت اور تلی ہوئی چیزیں کھا کھا کر جی اکتا گیا ہے، کیا خیال ہے؟ زاہد نے زرینہ سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، کوئی سبزی لے آئیے۔ زاہد سبزی دے کر چلا گیا۔ دوپہر کھانے کے وقت لوٹا تو گرما گرم کھانا تیار تھا۔ دھیرے دھیرے معاملات خود بخود سدھرتے چلے گئے۔ میاں بیوی نماز فجر کے بعد سیر کرنے جاتے۔ واپسی پر زرینہ گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی، باورچی خانے کا کام کرتی، فرش دھوتی، برآمدے میں پڑے گملوں سے گھاس صاف کرتی، میاں کے کپڑے دھوتی، برتن مانجتی۔ غرض یہ کہ گھر کا ہر چھوٹا موٹا کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ اس نے آہستہ آہستہ خود کو حالات کے مطابق ڈھال لیا اور روکھی سوکھی پر قناعت کرنے لگی۔ گوشت کے بجائے سبزیاں اسے بھانے لگیں۔ زرینہ یکلخت اپنے آپ کو اتنا بدل لے گی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور یہی تبدیلی اس کا گھر ہرا بھرا کرنے کا موجب بن گئی۔ زاہد خوش تھا کہ ایک نادر ترکیب نے بڑی خوش اسلوبی سے اس کی موٹی تھل تھل بیوی کو چاق و چوبند عورت میں تبدیل کر دیا۔
آج ڈاکٹر سے معائنہ کروانے جانا ہے، شام 5 بجے تیار رہنا۔ زاہد نے دکان پر جانے سے پہلے زرینہ سے کہا۔ جی اچھا کہہ کر زرینہ گھر کے کاموں میں جت گئی اور ٹھیک 4:30 بجے تیار ہو کر زاہد کا انتظار کرنے لگی۔ لیڈی ڈاکٹر نے جب وزن کرنے کی مشین پر زرینہ کو کھڑا کیا تو حیرت کے مارے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پچھلی رپورٹ کے حساب سے زرینہ کا وزن 10 پاؤنڈ کم تھا۔ ڈاکٹر نے حیرت سے پوچھا کہ اس نے یہ کارنامہ کیسے سر انجام دیا، اس سے پہلے کہ زرینہ لب کشائی کرتی۔ زاہد نے جواب دیا، سادہ خوراک اور روزمرہ کے گھریلو کام کاج کی برکات سے۔ لیڈی ڈاکٹر نے بھی اس بات کی تائید کی اور کہا کہ آج کل کی بہت سی خواتین موٹاپے اور کاہلی کا شکار ہیں، جس سے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور بانجھ پن بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اگر آپ مستقل مزاجی سے اسی طرح کاربند رہیں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب آپ کی گود ہری ہوگی۔ ڈاکٹر کی یہ بات سونے پہ سہاگے کا کام کر گئی اور زرینہ پہلے سے زیادہ تندہی سے کاموں میں جت گئی۔ سارے دن کی مصروفیت کے بعد وہ تھک کر چور ہو جاتی، مگر بستر پر لیٹتی تو عجیب سی طمانینت محسوس کرتی۔ آہستہ آہستہ زاہد کے رویے میں نرمی آ گئی اور زندگی کی روٹھی ہوئی رعنائیاں پھر سے لوٹ آئیں۔ ایک روز اچانک زرینہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس قدر شدید متلی اسے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ جب ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو یہ عقدہ کھلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ زاہد کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ جب وہ پہلے بچے کا باپ بنا تو چچا اقبال کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا نہیں بھولا۔ زرینہ اب 4 بچوں کی ماں ہے اور خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہے۔